پانچویں بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ دشمنوں کے دلوں کے اندر رعب و دبدبے کا ڈالنا یہ اللہ کی سب سے بڑی مدد ہے. اگر مسلمانوں کا مومنوں کا رعب دشمنوں کے دل میں آ جائے اور اس کا خوف بیٹھ جائے تو یہ اللہ کی سب سے بڑی مدد ہے. اور یہ ہمیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ کیونکہ آیت نمبر 151 سے پہلے جو آیت نمبر 150 ہے اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اللہ بہترین مددگار ہے. آخر میں کیا فرمایا؟ اللہ بہترین مددگار ہے. اس کے فوراً بعد کیا کہا؟ اور ہم کافروں کے دلوں میں خوف ڈال دیں گے. تو آخر کے حصے میں مدد کا تذکرہ ہے اور پھر فوراً بعد رعب ڈال دینے کا تذکرہ ہے. اس سے اہل علم نے کہا کہ پہلی اور دوسری آیت میں جو جوڑ ہے وہ یہی ہے کہ کسی کی دشمن کے دل میں رعب کا آ جانا، خوف کا طاری ہو جانا، یہ اللہ کی سب سے بڑی مدد ہے. یعنی دشمن آپ کے ہیبت سے ہی جو ہے شکست کھا سکتا ہے. تو یہ ہوتا ہے ایمان والوں کا خوف اور رعب و دبدبا جو اللہ نے کافروں کو دلوں کے اندر ڈال دیا ہے. اور یہ خوف صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں تھا. صحابہ کرام کا خوف اور دبدبا تو تھا ہی، لیکن ان جیسی صفت اگر بعد کے مسلمان بھی اپنے اندر پیدا کرے وہ ایمان، تو وہ خوف اور وہ رعب و دبدبا کافروں کے دل پر پڑے گا اور پایا جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ وہی ایمان، وہی توحید، وہی عقیدہ، وہی جذبہ ہونا چاہیے. اور یہ دیکھنے میں بھی آیا ہے، یہ دیکھنے اور مشاہدے میں بھی آیا ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک مومن کئی کافروں پر بھاری پڑ جاتا ہے صرف رعب کی وجہ سے. تو اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. بہرحال ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ دشمن کے دلوں میں رعب کا بیٹھ جانا، دبدبے کا بیٹھ جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی مدد ہے. ورنہ انسان کا اگر رعب کسی کا نہیں ہے دل پر تو وہ 10 ہو تو بھی کچھ نہیں فرق پڑتا، اور اگر رعب ہے تو اکیلا تنہا کھڑا ہے تو بھی بہت بڑی بات ہے. چھٹی بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں اسباب کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ نے اسباب بھی پیدا کر رکھے ہیں. وہ کیسے معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کے دل میں جو رعب ڈالا گیا ہے نا ایمان والا کا، وہ کس وجہ سے ہے؟ اس کی ایک وجہ، ایک سبب ہے. سبب کیا ہے؟ انہوں نے شرک کیا ہے. تو شرک ایک بہت بڑا سبب ہے رعب ڈالنے کا، مومنوں کا رعب کس پر؟ کافروں پر. تو شرک ایک سبب بنا نا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ بما اشرکو، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. تو شرک ایک بہت بڑا سبب ہے کس کا؟ رعب ڈالنے کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے. کچھ چیزیں سبب سے ہی ہوں گی، بغیر سبب کے نہیں ہوں گی. اگر کوئی اسباب کا انکار کرتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ اسباب سبب کچھ نہیں، تو سب اللہ ہی کرتے، سبب کچھ نہیں ہوتا، سبب کرو چاہے نہ کرو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، تو ایسا شخص یا تو عقلی اعتبار سے وہ کمزور ہے یا پھر وہ گمراہ ہو گیا. اسباب کا ہمیں اعتبار کرنا پڑے گا اور اسباب پر ایمان رکھنا پڑے گا، کیونکہ شریعت کی جتنے اصول ہیں یا جتنی دلائل ہیں وہ سب یہ بتاتی ہے کہ اسباب موجود ہوتے ہیں اور اسباب ہی کسی چیز کا سبب بنتے ہیں. جیسے جنت میں داخلہ یہ کسی سبب کی وجہ سے ہوگا. عقیدہ، توحید اور ایمان اور عمل، نیک عمل، یہ جنت میں جانے کا سبب بنیں گے، مگر اس کے کوئی نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ نے اس سبب کو بنایا اس لیے کہ جنت میں جانے کا سبب بنے. ایسے ہی جہنم سے نجات پانے کا بھی سبب اللہ نے بنایا ہے. ایسے ہی اولاد کسی کو چاہیے تو اس کا بھی ایک سبب بنایا ہے، رزق چاہیے تو اس کا بھی ایک سبب بنایا ہے. ہر چیز کو اللہ نے سبب کے ساتھ جوڑا ہے. اگر کوئی سبب کا انکار کرتا ہے اسباب کا کہ اسباب نہیں ہوتے، دیکھیے پچھلے قوموں میں یا پچھلے گزشتہ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ تھے جو اسباب کا انکار کرتے تھے. مثال کے طور پر اشاعرہ کے اشاعرہ ایک فرقہ گزرا ہے، ابھی بھی موجود ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے چیزوں کو بلا واسطہ پیدا کرتے، واسطے کی ضرورت اللہ کو نہیں پڑتی ہے. یہ بات تو صحیح ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے واسطے کی، لیکن سرے سے انکار کر دینا یہ درست نہیں ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ چیزیں جو ہوتی ہیں اللہ کی تدبیر سے بغیر واسطے کی ہوتی ہیں.
جیسے مثال کے طور پر وہی کہتے ہیں کہ اگر ہم واسطہ اللہ کے لیے اللہ چیزیں پیدا کرتا ہے تو واسطہ نہیں لگاتا. اگر واسطے کو ثابت کریں گے اور واسطے کا ایک سبب اور ایک تاثیر ایک اثر بھی ہوتا ہے, اگر ہم یہ کہیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا اللہ کے ساتھ. وہ کیا کہتے تھے؟ یہ شرک ہو جائے گا. جیسے مثال کے طور پر وہ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے چھری لی اور گوشت کو کاٹا, تو ہم بولیں گے کس نے کاٹا گوشت کو؟ ہم کیا کہیں گے؟ چھری نے کاٹا نا گوشت کو. وہ یہ کہتے ہیں نہیں, چھری کا کوئی اثر نہیں ہے گوشت کاٹنے میں, چھری کا کوئی اثر نہیں گوشت کاٹنے میں. ایسے اگر ہم نے ایک پتھر لیا اور شیشے پہ مارا تو پتھر جا کر شیشے پہ لگا, شیشہ ٹوٹ گیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ شیشے کو کس نے توڑا؟ اس پتھر نے نہیں توڑا, پتھر کا کوئی اثر نہیں ہے شیشے کے توڑنے پر. وہ یہ کہتے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کوئی گوشت لے کر آئے اور اسے چھری سے کاٹنے لگے تو چھری کا کوئی اثر نہیں ہوگا گوشت کے کاٹنے میں. ایسے کوئی انسان پتھر لائے اور شیشے پہ مارے تو شیشے کو توڑنے پر پتھر کا کوئی اثر نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اثر سبب جو بن رہا ہے نا اس میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی. لیکن یہ بات بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے. ہم کہیں کہ ہاں چھری سے گوشت کا ٹکڑا کٹ گیا ہے تو یہ چھری کے کاٹنے سے ہی کٹا ہے, لیکن چھری کے اندر اثر کس نے ڈالا ہے کاٹنے کا؟ اللہ تعالیٰ نے. وہ طاقت اللہ تعالیٰ نے اس چھری کو دی ہے جس سے گوشت کٹ گیا. ایسی پتھر کے اندر وہ قوت اللہ نے پیدا کی ہے کہ جس کے مارنے سے شیشہ ٹوٹ گیا. ہم یہ کہیں گے نہیں شیشہ ٹوٹ رہا ہے تو یہ اللہ نے یہ چیزوں کو کیا کہتے ہیں وہ کہ اثر نہیں ہوتا, سب اللہ کی واسطے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ ہمیں سبب کا بھی اقرار کرنا پڑے گا. اور اگر اس کا انکار کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ جنت میں کوئی آدمی گیا ہے تو بلا سبب گیا ہے, اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. اور جہنم میں کوئی گیا ہے تو وہ بھی بلا سبب چلا گیا ہے جہنم میں. تو یہ بہت بڑی گمراہی کا ہے. اس لیے ہم کو ہم یہ کہیں گے کہ چیزوں کا اثر ہے, اللہ نے اثر کے ساتھ پیدا کیا ہے, لیکن جو اس کی تاثیر ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مثالیں ماضی میں ایسی بھی رکھی ہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ اثر بھی ہوتا ہے اور اثر نہیں بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے. جیسے آگ کا کام کیا تھا؟ جلا دینا. ہر کوئی جانتا ہے کہ آگ جلاتی ہے, اس کے اندر اثر ہے, لیکن آگ بذات خود نہیں جلاتی ہے, اللہ نے اس میں تاثیر رکھی ہے. اور اللہ جب چاہے اس کی تاثیر کو اس کے اثر کو روک بھی سکتا ہے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے سے آگ رک گئی تھی, ہے نا. ہر کوئی کہتا ہے کہ آگ جلاتی ہے, لیکن روکا کس نے تھا؟ اللہ کے حکم سے وہ اپنی تاثیر کو بدلتی تھی. قلنا یا نار کونی, اے آگ تو ٹھنڈی ہو جاؤ, ٹھنڈی ہو گئی. تو ہم یہ کہتے ہیں اثر ہے لیکن اللہ کے اجازت سے. اسی طرح ساتویں بات یہ آیت کے سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ کافروں کے دلوں میں جو روب ہے وہ ان کے شرک کی وجہ سے. تو اپوزٹ کیا ہوا؟ اب سنیے, کافروں کے دلوں کے اندر ایمان والوں کا روب ہے کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے شرک کیا ہے. اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ مومنوں کے دل میں امن ہے, ہمت ہے. کس وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے, توحید کی وجہ سے. ایمان نہیں, توحید کی وجہ سے. صحیح بات ہے نا. کوئی چیز اگر ہم سمجھ رہے ہیں تو اس کا اپوزٹ بھی سمجھنا پڑے گا. تو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ کافروں کے دلوں میں ایمان والوں کا روب ہے کس وجہ سے؟ شرک کی وجہ سے, کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. تو مومنوں کے دلوں کے اندر ہمت ہے, امن ہے, سکون ہے, کس وجہ سے؟ توحید کی وجہ سے. یہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ایک آیت میں, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم, جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملاتے ہیں, اولئک لہم الامن, ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہوگا. تو ایمان کے ساتھ ظلم نہیں ملاؤ, اور ظلم کس کو کہا گیا ہے؟ شرک کو کہا گیا ہے. تو اگر ایمان والے امن چاہتے ہیں تو اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملائیں گے. اور ظلم کس کو کہتے ہیں؟ شرک کو کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل یہی بیان کی ہے کہ ظلم سے مراد کیا ہے. تو صحابہ کرام نے یہ آیت سنی کہ ظلم جو نہیں کیا ہوگا انہی کے لیے امن ہوگا. تو سب آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو سب کچھ نہ کچھ ظلم کر کے رکھے, ہم نے ایمان والے تو ہیں لیکن ظلم تو ہم سے ہوا ہی ہے, ابھی نہیں تو پہلے ہوا, تب تو ہمارے لیے امن ہی نہیں ہے, ہم تو سکون میں نہیں رہیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے قرآن حکیم کی آیت نہیں پڑھی, اس میں ایک
صالح نیک آدمی نے کیا کہا تھا؟ ان شرک، یعنی لقمان علیہ السلام، ان شرک لظلم عظیم، شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں پہ ظلم سے مراد کیا ہے، معنی کیا ہے؟ ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو جب تک ایمان کے ساتھ ظلم ملا رہے گا، یعنی شرک رہے گا، جب تک امن ملنے والا نہیں ہے۔ آج پورے مسلمان مل کے چاہتے ہمارے لیے امن ہو جائے، لیکن امن کا جو سبب ہے توحید، وہی نہیں لا رہے، وہ ملاوٹ کو آمیزش موجود ہے، اس وجہ سے امن نہیں آنے والا۔